میرے دوسرے مہمان کافی عرصے کے بعد آئے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بہت علمی شخصیت، ڈاکٹر مفتی غلام سرور صاحب درویش آدمی ہیں، صوفی آدمی ہیں صحیح معنوں میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قبلہ غازی صاحب، جیسے آپ نے ابھی انٹرو میں ارشاد فرمایا، حدیث ایک تو آپ نے بڑی زبردست آپ کا انتخاب تھا، انتہائی ریلیونٹ، اور اس کے بعد جو ابھی آپ نے بات فرمائی کہ سیدہ کائنات کے حوالہ سے انہیں خطائیں نظر آتی ہیں، اس میں عرض کروں گا کہ اہل بیت کے مقام کے لیے قبلہ غازی صاحب نسب کا پاک ہونا بڑا ضروری ہے۔ واہ 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 واہ، اگر نسب پاک نہیں ہے نا، کوئی جتنے بڑے مقام پہ چاہے بیٹھا ہو وہ محروم رہے گا۔ واہ، اور یہ سیدہ کائنات کے حوالہ سے جو ابھی آپ نے، اب چونکہ ہمارا جو آج کا عنوان اور ہماری مبنو شخصیت ہے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جب آپ ابن زیاد کے دربار سے نکلتے ہیں نا، یہ بات باقاعدہ حضرت حر نے خود عرض کی حضور امام علی مقام کو، اچھا، کہ جب میں وہاں سے نکلتا ہوں ہاں، تو ہاتف غیب سے آواز آتی ہے، یا صاحب الجنہ، اے جنتی آدمی۔ واہ، کہتے ہیں میں حیران ہوا، میں نے دیکھا دائیں بائیں کہ کوئی شخص ہے نہیں صدا لگانے والا، یہاں بولنے والا، اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ اے جنتی آدمی۔ میں پھر دوبارہ دیکھتا ہوں، پھر یہ آواز آتی ہے، گویا قسام ازل سے یہ طے ہو چکا تھا کہ یہ ہے جنتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سوچا کہ وہ کیا جنت ہے اور وہ کیا جنتی ہے جو جنتی نوجوانوں کے سردار کے خلاف آج تلواریں لے کے جا رہا ہے، لشکر لے کے جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں اس وقت جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جب میں نے یہ بات عرض کی تو آپ نے فرمایا کاتب تقدیر نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا جس سے ابھی تم بے خبر تھے۔ واہ 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 واہ، یہ جو ابھی آپ جو حدیث بیان فرما رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ وہ آواز وہی تھی۔ اب صدائیں لگانے والے صدا لگاتے رہتے ہیں، کئی سمجھ جاتے ہیں کئی نہیں سمجھتے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے، اب یہ صدا تھی ایک، لیکن اس کا عملی مظاہرہ اس وقت ہوا کہ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک عجیب کیفیت تھی کہ بھئی دشمن ہیں ان کا، میں 1000 لشکر جرار لے کے راستہ روک رہا ہوں، اور وہ کہہ کیا رہے ہیں کہ ان کو پانی پیش کر دو، ان کے جانوروں کو جیسے آپ نے فرمایا ان کے جناب کھروں تک کے لیے پانی تو وہاں ڈال دو، یہ ان کے حالات ایسے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی وقت سے میری کیفیت جو ہے عجیب سی، جنت اور جہنم کے درمیان میں پھر رہا ہوں، کدھر جاؤں کس طرف جاؤں، لیکن حضرت حر کا جو ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے، بالکل یہی کیفیت ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات اہل طریقت نے جو نوٹ کی اور لکھی ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ یقیناً جو پاک روحیں اور جو قرآن کا فرمان ہے نا کہ پاک روحوں کا تعلق پاک ذاتوں اور پاک شخصیات کے ساتھ ہوتا ہے، یہ روح پاک تھی، نسب پاک تھا۔ واہ 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 واہ، اور آپ ان سے جو یہ جو لوگ ہیں نا جو سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ محفوظہ متقیہ محدثہ مفسرہ ساری، چونکہ وارثہ ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست، آج کا بیچارہ ایک 2 لفظ کا 2 رکعت کا امام بیچارہ کیا سمجھے، اسے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے۔ تو ان کا بیسیکلی آپ تو جو کہ لفظ وہ براہ راست کہتے ہیں، تو میں آپ کا ظاہر ہے آپ کا برخوردار ہوں، تو میں ذرا اسی لحاظ سے رعایت کرتا ہوئے کہتا ہوں ان کا نسب پاک نہیں۔ اگر نسب پاک ہو تو اس گھر کے ادنا سے غلام اس کو بھی ہم اپنے سر کا تاج سمجھیں۔ واہ واہ واہ، اور آپ بات کرتے ہیں ان کے خطیبوں کی، ان کے ممبروں کی، آپ بتائیے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں امت کا، گیلانی صاحب نے کیا کہا تھا کہ امت کا پہلا صوفی، امت کا پہلا صوفی ہے، ایسا ہی ہے، اس کو ممبر سے بیٹھے ہوئے سے کس بچے نے اتارا تھا؟ اس کے بعد امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا امیر ہے، بادشاہ ہے، پاکستان سے 3 گنا بڑی وہ ریاست ہے، اور ایک بچہ آگے کہتا ہے جی اتری وہ محبت حضرت عمر کی جو تھی ان شہزادوں سے ہے کہ یہ میرے سر کے بال جو ہیں یہ بھی تمہارا صدقہ ہے، یہ ان کا صدقہ ہے۔ تو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے وہ اس وفا کی عملی تصویر ہے کہ جب آپ ان کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آپ نے وہ جو ابھی ہمارے دوست نے ذکر کیا کہ وہ جو آپ نے فرمایا کہ ثقیلت علیہ کا اموں کا، اور ایک روایت میں تاریبت عینوں کا کے بھی الفاظ آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ
آپ کی ماں جیسی ماں تو کائنات میں نہیں ہے، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا۔ واہ واہ۔ یہ وہ ادب تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ حضرت حر کو جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی صورت میں عطا کر دیا۔ واہ 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 واہ، اہل بیت کا ادب جو ہے یہی سب کچھ ہے، یہ بندے کو پار لگائے گا، پار لگائے گا۔ اور لیکن ان کی ایک دن کی جو محبت ہے اہل بیت سے وہ ایک سال کی عبادت کے برابر ہے، اس سے بھی افضل ہے۔ یہاں ایک مجھے دلچسپ بات ہے، اگر آپ اجازت دیں تو جی جی بالکل۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا رمضان شریف میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اب اس کے تحت اہل محبت نے بڑی مزیدار بات لکھی ہے۔ اچھا، فرمایا کہ یہ جو 1000 مہینے ہیں نا، اس سے مراد یہ پورا بنو امیہ کا جو دور ہے نا وہ دور ہے، اور وہ جو ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ شب عاشوراء کی رات ہے۔ واہ واہ واہ، اس شب عاشوراء میں جو لوگ موجود تھے، واہ واہ، اس ایک رات جو ہے وہ خیر من الف شہر۔ اچھا اچھا اچھا، یہ قرآن ہے واہ واہ، اور یہ حقیقت ہے۔ اس وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ جو حدیثیں آتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من حسین، اب اس کا عکس اور پرتاؤ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ اس شب عاشوراء میں نظر آتا ہے، وگرنہ سمجھ ہی بات نہیں آتی۔ جب کربلا کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں یہ بات بھی میں ضرور ایڈ کروں گا، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور برملا ہم اس کو ممبروں پہ بھی کہتے ہیں اور ہر جگہ کہیں گے کہ جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپینینز اور آپ کو صحابہ ملے ہیں، کائنات میں کسی نبی اور رسول کو نہیں ملے، بالکل اسی انداز سے حضور سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو جو کمپینینز اور دوست ملے ہیں وہ اپنی وفا میں اپنی مثال۔ سبحان اللہ جی سید۔